اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب پیغمبر اسلام میں، ظاہراً 15ویں درس میں جی، جمع قرآن کے بارے میں، قرآن کی جمع اور تدوین اور تالیف کے بارے میں بتایا کہ قرآن پہلی دفعہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جمع کیا گیا، اور اسی وقت لوگوں نے، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قرآن جمع کر رکھا تھا، جمع کیا تھا، لیکن اس میں دو کمیاں تھیں، دو خامیاں تھیں۔ کیا جی؟ سوروں کی ترتیب سب کی ایک سی نہیں تھی، دوسرا کتابی شکل میں نہیں تھا جی، سب ایک جگہ رکھا تو تھا، وہ تختیوں پہ تھا، ایک جگہ نہیں تھا۔ پھر دوسری دفعہ کب جمع ہوا؟ ابو بکر کے زمانے میں جی، جب جنگ یمامہ اسے خطرہ تھا، پھر جنگ یمامہ میں جب 70 حافظین مارے گئے، کیونکہ اس وقت یہ تھا جب 70 حافظ مارے گئے، کیونکہ قرآن لوگوں نے حفظ کر رکھا تھا، ترتیب معلوم تھی انہیں جی، اور جب دیکھا کہ 70 اب مارے گئے، اگر ایسے ہی جنگوں میں یہی حال رہا، حافظ مرتے گئے، تو پھر قرآن مس ہو جائے گا کچھ قرآن سے، لہذا کسے بلایا؟ لہذا زید بن ثابت، جو کہ خود حافظ قرآن بھی تھے جی، نیک متقی، اور جی فرد جب بلا کے آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ جب یہ بلایا ابو بکر نے اپنی خلافت کے وقت میں، تو بلا کے یہ کہا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس وقت عمر بھی وہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، لہذا بتایا کہ بھائی حافظ ایسے ایسے مرتے رہے تو خطرہ ہے، پھر آپ نے اس کو جمع کرنے کی بات کو قبول کیا، اور بولیے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ مولا کائنات نے بھی جمع کیا تھا، اس کا آپ نے تو دیکھا ہی کہ جب آپ جمع کر کے اکٹھا کر کے لائے تو دربار میں جی، اور مولا کائنات نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کی کچھ خصوصیات تھیں، یہ جو خصوصیات یہ بیان کی تھی کیا کہ سورہ اور آیات جو آپ نے جمع کیے تھے وہ اسی طریقے سے جیسے نازل ہوئے تھے اسی ترتیب سے جمع کیے تھے، ناسخ آیتیں منسوخ آیتوں کے بعد ہی تھیں، یعنی جن کا پہلے حکم کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور آیا تو بعد والا بعد میں ہی رکھا جی، آیات وہی لکھی، ویسے ہی لکھی گئی جو رسول اکرم کی قرات کے مطابق، اور احتمال یہ ہے کہ شان نزول اور محکم اور متشابہ آیات کی تفسیر اس میں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تیسری بار جو قرآن جمع کیا گیا وہ دور عثمان میں جمع کیا گیا، عثمان کی حکومت کے زمانے میں، یہ قرآن کی تالیف کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد سے آج تک جو قرآن اب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ وہی ترتیب اسی طریقے سے جمع ہوا ہے جو عثمان نے جمع کرایا تھا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حذیفہ ابن یمان، حذیفہ یمانی رسول کے صحابی تھے، انہوں نے فتح ارمینیا اور آذربائیجان میں شامیوں سے جنگ کی، اور عثمان کے پاس آ کر جی، حذیفہ یمانی وہی ہیں جنہیں منافقوں کے نام بتائے گئے تھے جی، رسول اکرم نے منافقوں کے نام بتائے تھے انہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو جنگ کی، شامیوں سے جنگ کی، اور عثمان کے پاس آ کر قرات قرآن سے متعلق اختلاف پر شدید تشویش ظاہر کی، یہ گئے تھے وہاں جنگ کرنے، حذیفہ یمانی جب دیکھا کہ ہر جگہ جو قرآن ہے سب ایک سا نہیں ہے، سب جگہ قرآن ایک نہیں ہے، آگے پیچھے ترتیب ہے کچھ سے کچھ، ٹھیک ہے، لہذا آپ نے اس کے متعلق اختلاف جو تھا اس پر قرآن میں اختلافات تھے اس کے اوپر شدید تشویش ظاہر کی، بہت وہ ظاہر کیا کہ بھائی وہ خطرہ ظاہر کیا، اور کہا
کہا اس امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کی طرح اختلاف میں پڑھنے سے پہلے بچا لو، اور قرآن سے متعلق جو اختلاف ہے اس کو سد باب کیجئے، یعنی قرآن کو ایک ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے۔ اگرچہ ابو بکر کے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ تالیف اور تدوین ہوا تھا، تدوین ہوا تھا ایک ہی نسخہ، مگر دیکھا تھا نہیں کہ وہ اس کے پاس رہا، دوسرے پہلے خلیفہ سے دوسرے پایا، پھر وہ حفصہ کے پاس چلا گیا تھا، اور ابو بکر نے اسے اپنے پاس محفوظ بھی رکھا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہی نسخہ عمر کے ہاتھ لگا، اس کے بعد آپ کی بیٹی، اس کی بیٹی حفصہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن یہ قرآن تمام لوگوں کے اختیار میں تھوڑا ہی تھا، ان کے پاس تھا، وہ جمع ہوا جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی آگا جی ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، ایک ہی قرآن جمع ہوا تھا یہ۔ اب وہاں پہ فوٹو کاپی مشین تو تھی نہیں، چاہو کیا کہتے ہیں اسے، چاپ خانہ تو تھا نہیں کہ نسخے ایک بنا کے باقی چاپ کرتے جائیے، لیجیے 1000 نسخے چاپ ہو گئے اور بٹوا دو، نہیں۔ لوگوں نے اس قرآن سے استفادہ کیا جسے کاتبان وحی نے، ہاں لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے تو یہ جمع کیا تھا، اور لوگوں نے جو کاتبان وحی تھے، کسی نے کسی کے قرآن سے اپنا نقل کری، کسی نے کسی کے قرآن سے، تو سب میں ترتیب سے فرق تھا، اختلاف تھا۔ تو جناب یہ حذیفہ یمانی نے کیا کہا کہ یہ اختلاف جیسے یہود و نصارہ کے بیچ میں پڑا تھا، یہ یہاں نہ پڑھنے دو، لہٰذا یہ پھر کیا کیا تھا، تمام نسخے جتنے شہروں میں تھے وہ سب منگا لیے تھے، انہوں نے منگا کے سب ایک جگہ کر کے کیا کیا یہ تو نہیں پتا، لیکن ہاں ایک چاپ کرا کے وہی نسخے کا اس سے نقل کریں آپ لوگ، وہی سب میں پھیلایا گیا۔ رسول مولا اکرم کائنات سے کریکشن کرائی گئی ہوگی نا، تبھی تو جسے حضور کو کاتبان وحی نے رسول اکرم کے زمانے قرآن کے نسخے لے لیے گئے، سب سے لوگ لے لیے گئے، سب سے کا واپس دو، سب سے لے لیے، اور شہروں اور دیہاتوں اور تمام ملکوں میں رائج ہوئے، پھر اس کے بعد وہ رائج ہوئے۔ لیکن لوگوں نے، اصحاب نے کیا کیا، جو کاتبان وحی اس وقت جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا رسول کے زمانے میں، کسی نے کسی سے لے کے نقل کی، کسی نے کسی سے، ایسے ہی وہ پھیلتا چلا گیا، تو سب جگہ قرآن الگ الگ تھا، سب جگہ قرآن ترتیبیں الگ تھیں، جی ترتیبیں الگ تھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ رائج قرآن یکساں نہیں تھے، جو قرآن رائج ہوئے وہ ایک سے نہیں تھے، بلکہ ان میں دو طرح کے اختلاف تھے۔ اختلاف کتنے طرح کے تھے؟ دو طرح کے۔ ایک تو آیات اور سوروں کی ترتیب کے اعتبار سے فرق تھا، جیسا کہ وہی جو مولا کائنات اور 10 لوگوں کے نام گنائے نا جنہوں نے لکھے تھے، اس میں دو کمیاں تھیں، ایک تو سوروں کی ترتیب میں، جی ایک تو ترتیب میں، دوسرے کتابت حروف اور کلمات کے طرز تلفظ، لکھنے کا طریقہ اور ان کلمات کو تلفظ کرنے کا طریقہ، جی اور لہجوں میں بھی فرق آ گیا، کس کوئی ال کو ام پڑھ رہا تھا، الرجل کو ام رجل، اس طریقے سے، اور کبھی آیات کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے کہ کسی میں کسی سورے میں آیتیں کم ہے، کسی میں ادھر کی ادھر کر دی اس سورے میں، اسی لیے متعدد اور متفاوت قرآن وجود میں آئے۔ اسی طرح سے یہ وجہ تھی کہ قرآن بہت سے ہو گئے، قرآن ایک سے نہیں تھے، اور اسلامی ممالک میں اور شہروں میں رائج ہوئے۔ ہر گروہ اپنے قرآن کا بچاؤ کرتا تھا، دفاع کرتا، نہیں ہمارا ہی ٹھیک ہے، ہم نے فلاں سے لیا یہی صحیح ہے، آپ کا غلط ہے، جی اور دوسروں کے قرآن پر ترجیح دیتا ہے کہ نہیں ہمارا قرآن زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ آپ یہ مت سوچئے گا کہ نعوذ باللہ اس میں تحریف ہو گئی، کیا نہیں، تحریف نہیں ہوئی تھی، تھا پورا کا پورا قرآن وہی، بس اسی کے اندر آگے پیچھے تھا، تلفظ میں فرق آ گیا تھا، لکھنے کے انداز میں سب یہ ہو گیا تھا، ہر کوئی یہ کہتا نہیں ہمارا نسخہ سب سے بیسٹ ہے، دل بائی نہیں تھا جی۔ الگ لہذا الگ۔ جب حذیفہ نے مسلمانوں کے درمیان اس درجہ اختلاف دیکھا تو امت مسلمہ کے لیے انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے سفر سے واپس آتے ہی اس بات کو عثمان کے سامنے رکھا اور اس سے چارہ جوئی اس کی درخواست کی کہ سوچو اس کے بارے میں۔ لہذا عثمان بھی اس بات سے سخت پریشان ہوا اور طے کر لیا کہ تمام اختلافات کو دور کر کے صرف ایک جامع اور کامل قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے رہے، بس ایک رہے، اسی سے آپ جو بھی ہے ترتیب وغیرہ سب سیم ایسی ہونی چاہیے ہر جگہ۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے زید بن ثابت کو جو ایک قرآن پھر دوبارہ انہوں نے بھی کسے بلایا؟ زید، جو پہلے جمع کر چکے تھے، زید بن ثابت کو، کہ جو اس ایک قرآن شناس اور ابو بکر کے زمانے میں قرآن کی تدوین و تعلیف کی ذمہ داری لی تھی، انہی کو دعوت دی اور ان سے مذکورہ موضوع پر گفتگو کی اور ان سے درخواست کی کہ نہایت دقت اور غور و خوض کے ساتھ ایک کامل قرآن ترتیب دیں، اور ابو بکر کا
حذیفہ کے پاس جی بطور امانت محفوظ جو قرآن بھی اس کے حوالے کیا جائے. ابو بکر کا جو قرآن تھا حذیفہ کے پاس وہ امانت کے طور پر حوالے کیا. اور عبداللہ ابن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن ابن حارث کو حکم دیا کہ اس اہم کام میں آپ حذیفہ کی مدد کریں، اور ان سے کہا نہایت دقت اور باریک بینی سے قرآن پر نظر ثانی کی جائے. لکھنے کے بعد حروف و کلمات کے ضبط اور کہ کس طریقے سے لکھیں، کہاں رکھیں، اور لغوی تلفظ کی صحیح کوشش کی جائے. اور اگر کہیں اختلاف رائے ہو تو قریشی لہجے کو مقدم. لہجے الگ الگ ہوتے ہیں نا، آپ عرب میں دیکھیں لہجے الگ الگ ہے، کوئی ال کہتا ہے، الرجل کہتا ہے، کوئی امرجل کہتا ہے، تو تلفظ قریش والوں کا ترجیح دی جائے گی کہ یہ تلفظ صحیح، کیونکہ قرآن کا نزول قریشی آگا لہجے ابھی تو تلفظ ایک ہی ہے جو ہم لوگ. جی یہ سب سے لہذا، اور اس کے باوجود بھی یہ سب جمع کرانے کے بعد، لکھوانے کے بعد، جو ایک ایک چاپ ہر شہر میں ہر دیہات میں بھیجا گیا ایک ایک، وہاں ساتھ ساتھ ایک معلم قرآن بھی بھیجا کہ جا کے سکھا کے بھی آئے اس طریقے سے. مذہبی انجمن پوری ایک تیار ہو گئی کچھ لوگوں کی. 25 ہجری میں عثمان کے حکم سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی. ابو بکر کے قرآن کو اصل قرار دیا گیا کہ یہ اصل ہے، اور اسے پڑھ کر دوسرے نسخے پھر تیار کیے گئے. سعید بن عاص املا اور قرات پر مامور تھے. ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ املا اور قرات، کیونکہ ان کا لہجہ پیغمبر سے کافی مشابہ تھا، لہذا ان کی قرات لہجہ رکھا گیا. اس لیے یہ لکھتے، املا کرتے تھے، بولتے تھے، لوگ لکھتے تھے، اور یہ قرات کرتے تھے. لہذا زید نے کلمات کو سعید بن عاص کے تلفظ کردہ لہجے کے مطابق ہی لکھا. اور جب کچھ دنوں بعد یہ محسوس کیا کہ اس کام کے لیے اتنے افراد کافی ہیں، نہیں ناکافی ہونا چاہیے تھا، جب یہ محسوس کیا اس کام کے لیے اتنے افراد ناکافی ہیں، یعنی کافی نہیں ہیں، تو مزید اور 8 اصحاب کو دعوت دی گئی اور تعداد میں اضافہ ہو گیا. پھر مجموعی تعداد 12 لوگوں کی ہو گئی. یہ 12 لوگوں کی ایک کمیٹی ہو گئی جو اس کام پر مشغول ہوئی. انہی میں سے ابی بن کعب بھی تھے جو کبھی دوسروں کو آیات کا املا کراتے تھے، اور انہوں نے جو قرآن کا نسخہ لکھا تھا اس سے بھی انہوں نے بھی اپنے لیے ایک جمع کر رکھا تھا، اس سے بھی استفادہ کیا گیا. اور مشکوک مقامات پر جہاں شک ہو رہا تھا وہاں پر اور اصحاب کی طرف رجوع بھی کیا گیا. لیکن اس وقت اسے قبول کرتے تھے اس کی بات کو جب 2 عادل آ کے گواہی دے کہ ہاں جی ہم نے پیغمبر سے یہ خود سنا ہے یا انہوں نے لکھوایا ہے، تبھی تائید کرتے تھے. اور بعض موقعوں پر حضرت علی کی نظر سے بھی استفادہ. اکثر مولا کائنات یہاں پہ بعض لکھے مولا کائنات سے اکثر جگہ، کیونکہ آپ سے زیادہ بہتر اور پڑھ جانتا. اور خود عثمان بھی امور، اور یہ خود عثمان بھی نظارت کر رہے تھے، ذمہ سر دیکھ بھال. اس طرح سے گروہ کی صورت میں ایک تحقیقی کام قرآن سے متعلق منظر عام پر آیا اور قرآن کا ایک صحیح نسخہ تیار کیا گیا. اس کے بعد چند مرتبہ قرات کی تکرار ہوئی بار بار، کئی تاکہ کوئی کمی نہ رہے، اور مقابلہ کیا گیا کہ دیکھو آپ لوگوں نے اگر 12 لوگوں نے لکھا ہے تو دیکھو آپ کسی کا الگ تو نہیں ہے، ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا، تو ایک ہے بالکل. آخرکار ایک صحیح کامل نسخہ تالیف ہوا اور محققین کی نظر بھی مرکز تائید ثابت ہوا، یعنی سب نے اس کی تائید کی. اس کے بعد عثمان نے حکم صادر کیا کہ جو صحیح نسخے سے کچھ نسخے تیار کیے جائیں، اس ایک نسخے سے کچھ اور دیکھ دیکھ کے نقل کی جائے اور اس کو بنایا جائے، اور اس کے ایک ایک نسخے کو اسلامی شہروں میں بھیج دیا جائے، اور لوگوں کے پاس پہلے کا جو موجود قرآن ہے وہ ان سے لے لیا جائے، وہ لے لیا جائے، یہ دے دیا جائے. اس طرح وعدہ الہی میں جو کیا گیا، وعدہ کیا گیا قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں. اور یہ بھی کہا کہ باطل اس کے آگے اور پیچھے سے داخل لا یاتی ہاں، اور یہ خداوند حکیم کی طرف سے نازل ہوا. پورا ہو گیا یہ کام، اور قرآن تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہ کر مسلمانوں کے لیے دائمی تحفہ بن گیا. اب جو یہ ہم اب دیکھیے آپ پورے دنیا میں جو قرآن ہے کوئی ہے ایک دوسرے سے الگ؟ سیم ہے، سیم ہے. غور کیجئے اور جواب دیجئے. پیغمبر اسلام نے کیسے قرآن جمع کیا؟ پہلے تو خود حفظ کرتے تھے، دوسروں سے حفظ کراتے تھے، لکھواتے تھے، دوبارہ سنتے تھے، اور اس طریقے سے تختیوں پر جمع کر کے ایک جگہ رکھا. کن لوگوں نے رسول خدا کے زمانے میں قرآن جمع کیا؟ 8-10 لوگوں کے نام گنائے، حضرت علی بن ابی طالب، ابی بن کعب اور کون کون. ٹھیک ہے. قرآن ابو بکر کے زمانے میں کیسے جمع ہوا؟
کہ اس نے جو حافظ تھے ان کو بلایا، جو کاتب تھے ان کو بلایا، نسخے منگائے اور جمع کرنے سب سے لے کے جمع کیے، اور جن پہ وہ دو گواہی بھی مانگی، 2 گواہ۔ ابو بکر کی طرف سے جمع قرآن پر کون کون لوگ ذمہ دار تھے؟ ایک تو زید بن ثابت، ہاں یہ لوگ ذمہ دار تھے۔ زید نے کس طرح قرآن جمع کیا اور کس صورت میں آیات کو قبول کرتے تھے؟ زید نے اس طرح جمع کیا کہ جو نسخے سب پہ تھے ان کو لیتے تھے، اور جو صحیح ہوتے تھے انہیں لیتے تھے، اور جو باقی کے بارے میں گواہی سے قبول کرتے تھے۔ آیات کو قبول کرتے تھے کس اعتبار سے؟ اس صورت میں کہ اس کے اوپر 2 عادل گواہی دیں کہ ہاں جی ہم نے پیغمبر سے سنا ہے یا انہوں نے لکھوایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مرض الموت میں علی علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے علی، قرآن کو یہود و نصارہ کی طرح جیسے انہوں نے توریت کو یہودیوں نے برباد کر دیا ایسے نہ ہونے دینا، میرے وہ رکھا ہے اس کو محفوظ کر لوں۔ حضرت علی نے کس طرح قسم کھائی؟ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک ردا ابا نہیں ہو کاندھے پہ نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع قرآن جمع کرنے والا پہلا شخص کون تھا؟ خود رسول اکرم کے زمانے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ابو بکر کے زمانے میں زید بن ثابت کو مامور کیا، حالانکہ مولا کائنات نے سب سے پہلے رسول کی وفات کے بعد شروع کیا تھا، لیکن ان کا قبول نہیں کیا۔ عثمان کو تالیف قرآن کی فکر کیوں لاحق ہوئی؟ کیونکہ اسامہ کیا تھا جی؟ حذیفہ یمانی جنگ وہاں سے آئے جنگ سے، تو جب لوگوں کے درمیان قرآنوں میں الگ الگ اختلافات دیکھے تو آ کے کہا کہ بھائی بڑا خطرے کی بات ہے، یہ تو سب کی ترتیبیں الگ الگ ہے، کیونکہ سب نے الگ الگ جو کاتبان وحی تھے جنہوں نے اپنے لیے رسول کے زمانے میں قرآن جمع کیے ہوئے تھے، سب نے کسی نے کسی سے لیا، کسی نے کسی لیا، ایسے ہی رائج ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اختلافات کا سبب بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن اور موجودہ قرآن میں کیا فرق ہے؟ 4 فرق گنائے ہیں۔ پہلا، مولا کائنات کے جو ہے وہ آیات اور سورے نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے، جو جیسے جب نازل ہوا اس کو ویسے ترتیب سے رکھا گیا۔ دوسرا، رسول اکرم کی قرار کے مطابق لکھا گیا۔ تیسرا جی، تیسرا ناسخ کو منسوخ کے بعد ہی لائے، پہلے جو آیت منسوخ ہو گئی اس کو وہ پہلے، اس کے بعد ناسخ جو اس کا حکم جس آیت سے بدلا وہ آیت بعد میں، ناسخ آیت کو بعد میں لائے۔ اور احتمالاً چوتھا یہ کہ احتمال یہ ہے کہ آپ نے جو آیتیں متشابہ تھیں جن سے غلط میننگ لے سکتے تھے لوگ مراد، اس کی توضیح دی ہے، تفسیر کی ہے جی، اور شان نزول بھی ذکر کی ہے۔ عثمان کی خلافت میں کون لوگ جمع قرآن میں مشغول تھے؟ پہلے کتنے تھے؟ 4 لوگ تھے، پھر 8 اور آ گئے، 12 لوگ تھے، وہ دے رکھے اوپر۔ عثمان نے صحیح نسخے تیار کرانے کے بعد کیا کہا کہ اب اس نسخے سے کچھ اور نسخے تیار کیے جائیں اور جو اسلامی شہر ہے ان میں بھیجا جائے، اور وہاں سے جو پرانے نسخے ہیں ان کو واپس لے لیا جائے۔ یہ کام کرایا گیا۔ اب یہ پورا قرآن سب پوری دنیا میں ایک ہے۔ یہ درس تمام ہو گیا انشاءاللہ۔ کون سا درس؟ 15واں درس تمام ہوا انشاءاللہ۔ کل 16واں درس شروع کریں گے، کل تو جمعرات یعنی جب بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔